پیسے والا بھی ہے، پاورفل ہے، اور میں ظلم برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ تو یوٹیوب پر ایک وظیفہ آیا ہے کہ 7 دن تک یہ وظیفہ پڑھے اور 3 کالی مرچوں پر آیت یا جبارو کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کیا ایسا کروں؟ تو دیکھیے ظالم دشمن ہے آپ کا، وہ آپ کو مارنے پر تلا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کیجیے اور اپنی عاجزی کا اظہار کیجیے، اپنے کمزوری کا اظہار کیجیے اور بتائیے اللہ تعالیٰ تو ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے اور مجھ جیسے کمزور کی مدد کر، انشاءاللہ عزیز یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن یا جبارو کا وظیفہ 7 دن تک کر کے کالی مرچوں میں پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہوگا، یہ مت کیجیے، یہ مت کیجیے۔ آپ اللہ سے اپنے الفاظوں میں دعا کیجیے کہ اللہ اس ظالم اور جابر دشمن سے میری حفاظت کر جو میری جان کے پیچھے پڑا ہے، یہ انشاءاللہ عزیز کافی ہے۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیجیے، گر گڑائیے، اور خاص طور سے تہجد کے وقت دعا کیجیے، فجر سے پہلے جو اپنا سحر کا آخری وقت ہوتا نا، اس میں نمازیں پڑھیے اور دعا کیجیے، اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ کیجیے۔ لیکن یا جباروں کا وظیفہ 7 دن کر کے مرچوں پر پڑھ کے پھونکنا یہ ثابت نہیں ہے اور یہ غلط ہوگا، بلکہ بدعت اور غلط چیز ہوں گی۔ تو لہٰذا آپ اپنے الفاظ میں دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑائیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز اس ظالم دشمن کی وجہ سے آپ کو ایک مضبوط انسان بنا دے گا۔ ہوتا ہے نا انسان دعا کر اللہ مجھے جو ہے ترقی دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتیں دیتا ہے، چونکہ اللہ کو پتہ ہے اس کے بعد ترقی کی طرف جاتا ہے انسان۔ دنیا میں بغیر مشقت کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے ادھر کی، تو اللہ تعالیٰ مصیبت دے کے آپ کو ترقی کی طرف، آپ نے مانگی ترقی، اللہ نے دی مصیبت، لیکن اللہ کو پتا آپ تم ترقی کی طرف جا رہے ہو۔ تو لہٰذا یہ ظالم دشمن ہو سکتا ہے آپ کل کے لیے آپ کو ایک مضبوط انسان بنانے کا انشاءاللہ عزیز بہرحال ذریعہ بنے گا۔ اور ڈٹ کر لڑیے کسی مصیبت سے، پیچھے مت ہٹیے۔ دنیا میں بہت ایک بڑے سے بڑے ظالم گزرے ہیں، یاد رکھیے، فرعون جیسے ظالم تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے شخص بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھیے نا، نہ ظالم ہے، نہ بادشاہت ہے ان کے پاس، نہ جسمانی کوئی ایکسٹرا آرڈنری طاقت ہے، نہ سپر ہیرو ہے کوئی، نہ کوئی لیڈرشپ ہے۔ جب نبی بنے تھے جب تک کوئی لیڈرشپ بھی نہیں تھی۔ آپ کی لیڈرشپ کا تو یہ حال تھا کہ یہودیوں نے آخر تک تنگ کیا، سمندر کے پاس آ گئے، جب سامنے سمندر دکھا اور پیچھے فرعون ہی دکھے تو وہاں تک انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہاں اچھے تھے، ہم لا کے تم نے پھنسا دی، نعوذ باللہ۔ یہ تو اتنی عجیب قوم تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے رب کے سامنے گڑگڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا کہ فرعون جیسی ظالم شخصیت برباد ہوئی آپ کے سامنے۔ حق پہ ڈٹے رہیے، دعائیں کیجیے اللہ سے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ظالم کو یا تو کمر توڑیں گے آپ کے ذریعے، یا انشاءاللہ آپ کو ایک مضبوط انسان بنا کے چھوڑ دیں گے۔ بہرحال یہ یا جبار والا وظیفہ مت کیجیے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینا جبار ایک الگ بات ہے، لیکن 7 دن کا وظیفہ کر کے کالی مرچیوں پہ پھونکنا یہ سب سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو بری لت لگ گئی کسی کو، بری عادت لگ گئی کسی کو، تو اب اس کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور وہ بار بار ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں ہم توبہ کی بات کریں تو چیز کو چھوڑنا بھی ہے، لیکن وہ عادت مجبور کر دیتی ہے انسان کو، تو کیا کرے؟ دیکھیے اس میں کئی چیزیں کئی کنڈیشنز میں لاگو ہیں۔ اگر وہ غلط کام انسان سے کسی مجبوری کی وجہ سے ہو رہا جو اس کی فطرت کا تقاضا ہے تو اس میں کنسیڈریشن ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کھانا ایک انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اب سماج میں مالدار لوگ ہیں لیکن غریب کو کھانا نہیں دیتے اور وہ بھوک سے مر رہا ہے، تو مرنے سے بہتر وہ چوری کر کے کھا لے رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ زندہ تو رہ جاؤں گا۔ یہ تو غلطی ہو رہا ہے نا اس سے، لیکن یہ غلطی کیا ہو رہی معلوم آپ کو؟ سمجھے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ اس کو ضرورت کی چیز نہیں مل رہی۔ سماج کا کام تھا کہ غریبوں کو ڈھونڈ کر ان کو کھانا دیا جائے، نہ ملنے کی شکل میں وہ کر رہا ہے، وہ مجبور ہے، حالانکہ وہ گنہگار ہے، لیکن وہ مجبور ہے، مجبوری کی شکل میں وہ چرا لے رہا ہے۔ اتنا اگر چرا جتنا صرف بھوک کو ختم کرنے کے لیے ہو اس کے لیے ٹھیک بھی ہے، وہ یاد رکھے، کیونکہ وہ مجبور ہے۔ مجبور انسان ظاہر سی بات ہے حلال حرام کی تمیز کے بغیر کھا سکتا ہے، صرف اتنا جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ سمجھے آپ بات؟ لیکن بری عادتیں جو عام زمانے میں سمجھ رہا ہوں جو ہم نے پال لی ہے، مجبوریاں نہیں، اڈاپٹ کر لی، ہاں، جیسا کہ ہمارے پاس کامنلی نوجوانوں کے اندر ٹوبیکو کی ہیبٹ، ٹھیک، اس کے علاوہ بد نظری، نظر کی حفاظت نہ کرنا، ٹھیک، اس کے علاوہ بد اخلاقی، اس کے علاوہ تکبر، اس کے علاوہ اچھی چیزیں پہن کر فخر جتانا، یہ تمام چیزیں بہت کامنلی آ گئی اور یہ عادت بری لت جیسی بن گئی کھانے کی پینے کی۔ حالانکہ والدین نہیں بول رہے، بڑے نہیں بول رہے، گھر والے نہیں بول رہے، پھر بھی وہ ہوتی جا رہی۔ تو یاد رکھیے اس معاملے میں آپ کو کوئی چیز عادت لگتی ہے تو دھیرے دھیرے لگتی ہے، تو چھوٹنے کا بھی طریقہ دھیرے دھیرے ہے۔ ایگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کیجئے، مطلوب تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کو اچانک چھوڑ دے، اللہ کی خاطر چھوڑ دے، لیکن کبھی کبھار اس کا جسم چونکہ اڈاپٹیو ہو جاتا ہے اس برائی کے لیے، ایک دم کرنا اس کے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، اس کی عمر اس کو ساتھ نہیں دیتی۔ جیسے ایک انسان زندگی کی 50 سال بیڑی تمباکو سگریٹ پیتا رہا، اب 60 سال کی عمر میں چاہتا ہے چھوڑ دوں، تو جوک نہیں ہے یہ چھوڑنا، یہ ایزی نہیں ہونے والا ہے اس کے لیے، سٹیپ وائز کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ تمباکو یا کوئی نشہ وہ کر رہا تھا، نشے سے مراد ڈرگز نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن کوئی چیز جو بری عادت ہے جو سماج میں ہوتی ہے وہ کر رہا تھا،
تو ابھی سمجھ لیجیے اس کو عادت تھی کہ وہ 10 کرتا تھا, سمجھ لیجیے, فگر دے رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے, دن بھر میں 10 کرتا تھا, اس کی عادت کے مطابق اس کو سیٹسفیکشن لگتا تھا. تو جب توبہ ارادہ کرے کہ اللہ دل میں نادم ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے, اب چھوڑنے کا ارادہ کرے, تو 10 کو کیا کرے, 9 پر لے کر, سپیڈ کے ساتھ, رفتار کے ساتھ, 9 کو 8 پر لے کر, سمجھو ڈیلی 10 کرتا تھا, ابھی 3 دن سے 9 کر رہا ہے, پھر چوتھے دن سے 8, پھر 4-5 دن ایسا چلا, سمجھ رہا, پریکٹیکلی چھوڑ رہا ہے اس کو. دل میں نادم تو تب بھی ہے, وہ جب پہلے 10 بھی کر رہا تھا, 9 پر بھی ہے, 8 پر بھی, پھر 7, 4, 3, 2, 1 اور اس کے بعد ختم. اور پھر اللہ سے توبہ, اللہ میں یہ چیز کرتا رہا پچھلے مہینے تک, میں تیری خاطر اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں, دھیرے دھیرے کر کے میں نے چھوڑا, تو میرے تمام گناہوں کو معاف. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ کچھ عادتیں وہ آپ کے باڈی کو, مائنڈ کو کیپچر کر لیتی ہے, حاوی ہو جاتی ہے, اس میں بیٹھ جاتی ہے, راسخ ہو جاتی ہے, آسانی سے نہیں. تو اس کا ڈوز کم کرتے 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 لا سکتے. سمجھا؟ ایک آدمی کو عادت ہے وہ کوئی برے الفاظ کلام ادا کرتا ہے, برے الفاظ بولتا ہے, جانی رہی, تو یاد رکھے کہ میں کتنے برے بول رہا ہوں دن میں. ایک دن میں وہ 10 بول رہا تھا, سمجھ, دل میں نادم ہے کہ اللہ غلط ہے یہ, چونکہ الفاظ برے ہیں, کسی کو برا لگ جائے تو اچھی بات نہیں, زبان سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے 7, 6, 3, 2 اور ماشاءاللہ اب 1, اور اب میں دھیرے دھیرے چھوڑ دیا. اللہ تیری توفیق سے ہی میں نے اس کو چھوڑا ہوں, میری توبہ قبول کر پچھلے گناہوں کے معاملے میں, میری استغفار قبول کر پچھلے گناہوں کے معاملے میں, اور مجھے زندگی میں آگے ایسی توفیق دے اللہ کہ میں یہ الفاظ نہ ڈالوں. سمجھا؟ دھیرے دھیرے کر کے اس کو کم. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی میرے بات کا اتنا حصہ لے لے, 10 نہیں تو 9 چلتا, 9 نہیں تو 8 چلتا, میں یہ نہیں بول رہا تھا. میں بتانا چاہ رہا تھا لانگ ٹرم انسان جب بری عادتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو ایک دم شارٹ ٹرم میں چھوڑ نہیں پاتا. ہوتا یہ نتیجتاً بولتا اللہ آج توبہ, کل سے نہیں کروں گا یہ کام, پھر کل پی لیتا, پھر ارے بہت غلط ہوا, توبہ اللہ کل نہیں, پھر کل پی لیتا. تو میں پریکٹیکل سولوشن دے رہا تھا نکلنے کے لیے, تو وہ کئی سالوں تک ایسے ہوتا یار, میں روز توبہ کرتا صبح وہی ہوتا, روز توبہ کرتا. پریکٹیکل سولوشن نہیں تھا, پریکٹیکل سولوشن یہ تھا کہ 10 سے 9 پہ لایا, نادم کے ساتھ, ندامت اور توبہ کے ساتھ, 9 سے 8 پر لایا, 8 سے 7 پر لایا, اللہ سے دعا کرتے اللہ تیری توفیق سے یہ بھی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, 6 پر لایا, 5, 3, 2, 1, پھر اس کے بعد توبہ, اللہ اب توفیق تو ہی دے کہ آئندہ کبھی نہ کرے. یہ پریکٹیکل, ورنہ لوگوں نے بہت کوشش کی, سالوں سال بعد بھی وہی زندگی رہی. سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال پریکٹیکلی ہو کر. اسی طرح کاؤنسلنگ کرائے لوگوں سے اپنی, جب ایسے کوئی گناہ چھوٹ نہیں رہے, کاؤنسلنگ کرانے سے وہ لوگ مشورہ دیں گے آپ کو کہ کہاں پرابلم ہے, کہاں ایشو ہے, پھر ان کے سجیشنز کو آپ لیں, پھر اس کو آپ زندگی میں لاؤ کر. سمجھ رہا؟ تو کاؤنسلنگ کروائیے علماء کے ذریعے, میڈیکل فیلڈ کے ماہرین کے ذریعے, سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ ہے, سائیکیٹرک کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے. اگر آپ کو کچھ مینٹلی آپ عادی ہو گئے کسی چیز کے, تو یہ تمام چیزیں بہرحال کی جا سکتی ہیں. تو دھیرے دھیرے کر کے توبہ بھی آپ کریں گے, تب بھی استغفار کریں گے, تب بھی معافی مانگیں گے, تو 10 سے 9 پہ آنا بھی آپ کے لیے سکسیس ہے. لیکن آپ اللہ سے دعا کریں اللہ پورا چھوڑا دے, پھر دھیرے دھیرے کر کے طرف جائیں گے, اور جب پورا چھوڑ دیں گے تو اللہ سے خوب توبہ استغفار کریں گے, اور اس توفیق جو اللہ نے دی ہے اس سے باقی رہنے کی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر زندگی میں. تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ایسی عادتیں پھر آپ کی نفس سے کم ہوتی جائیں. مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے, راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو, کر لو اپنی دعائیں, کرا لو اپنی دعائیں قبول. اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے, جو مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے, یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے, سارا سال ہوتا ہے. تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں, کدھر پریشان ہیں, کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ, یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام, پھر دعائیں, اور راتوں میں نماز کا اہتمام, پھر دعائیں, اور سجدوں میں دعائیں, اور استغفار, اور کثرت سے دعائیں, اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں, یا بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل, قرأت کی شکل. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے. تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے, دلوں کو زندگی ملتی ہے. وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے, آپ تھک گئے ہیں, اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے, اپنے رب کو راضی کیجیے. دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دیتے, وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دیتے. اب دنیاوی اعتبار سے تھک چکے ہیں, اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈال. تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان. وہ عزم جو ختم ہو چکے, پستہ ہو چکے, اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل, ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے, معلوم. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے. راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے نا. اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں